الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب آیت نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اللہ نے تم پر کی، یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کیسے نعمت کی۔ کب؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر چڑھ آئے جنود، لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پس ہم نے بھیجا ان کے اوپر ہوا کو، وہ جنودن، اور ایسا لشکر بھیجا، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالی بصیرا، خوب دیکھنے والے ہیں، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب اس کو دیکھ رہا تھا۔ ان آیات میں اصل میں غزوہ خندق کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور ایسا سمجھیں کہ اس آیت میں جو کفار کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ خندق کا جو واقعہ ہے یہ تقریباً ہجرت کے 5ویں سال میں پیش آیا، شوال کے مہینے میں، اور خندق کا جو واقعہ ہے اس کے اسباب میں یا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بنی کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، بنو النضیر کے نام سے، بنو النضیر۔ تو یہ جو بنو النضیر قبیلہ تھا، انہوں نے شرارتیں مدینہ کے اندر کی، بدعہدیاں کی، تو جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو جب ان لوگوں کو وہاں سے نکالا تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے جو خیبر جا رہے تھے تو خیبر چلے گئے، اور بعض لوگ ان میں سے وہ تھے جو قریش کے پاس گئے، اور اسی طریقے سے غطفان جو آس پاس کے قبائل تھے ان کے پاس گئے، ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور یہ کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو خاص طور پر اس میں جو سلام بن ابی الحقیق ہیں، سلام ابن مشکم ہیں، اور کنانہ بن ربی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 3 لوگ قریش کے پاس آئے اور ان کو آمادہ کیا، پھر وہاں سے جو غطفان تھا وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو غطفان جو ہے یہ بھی ایک پہاڑی سلسلہ میں کا علاقہ ہے، اور مدینہ سے تقریباً یہ شمال و جنوب کے اندر واقع ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ بھی ایک عرب کا بڑا قبیلہ آباد تھا، ان کو بھی انہوں نے آمادہ کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے قبائل ہیں جس کو یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے کہ بنو اسلم ہیں، بنو مرہ ہیں، بنو اشجع، بنو کنانہ، بنو فزارہ، بہت سارے قبائل ہیں۔ بہت بڑا انہوں نے یعنی لوگوں کو تیار کیا، اور لوگ آمادہ ہو گئے، ظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے، اور ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد کہتے ہیں کہ 15,000 تک بتائی جاتی ہے، تو ایک بہت بڑا لشکر جو تھا یہ آمادہ ہوا مسلمانوں پر، یہ چڑھ آئے مدینہ کی جانب۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں علم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی، ظاہر صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے مشرقی جانب میں ایک بڑی خندق کھودی گئی۔ خندق کھودنے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دکھائے، اس کی بھی تفصیلات اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خندق کھودی گئی، اور تقریباً کہتے ہیں کہ کافی لمبی خندق تھی، جہاں پہ حضرت نے اس کا فاصلہ غالباً لکھا تھا کہ 3 میل لمبی ہے۔ ٹھیک ہے نا، 3 میل، 3 میل کا مطلب ہے کہ کم سے کم یہ 5 کلومیٹر بنیں گے، کیونکہ 1 کلومیٹر جو ہوتا ہے نا 1.6، 1 میل جو ہے 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے، یعنی 1.5 میل سے کچھ زیادہ، تو یہ کم سے کم 5 کلومیٹر تو یہ بنتا ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ بنے گا 3 میل۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور 5 گز جو ہے گہری ہے، 1 گز تقریباً آپ حساب لگا لیں کہ
گز تقریباً 3-3.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 5-15 تقریباً کوئی 20 فٹ کا اس کی لمبائی گہرائی ہوگی. تو بہرحال یہ کافی گہری خندق کھودی گئی، اور پھر مسلمانوں نے اپنا اندر دفاع کیا، باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے نا. تو مدینہ کے اندر جو یعنی مدینہ کا جو محلی وقوع ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مدینہ کے ایک رخ جو ہے اس کی سطح جو ہے وہ بلند ہے پہاڑ کی جانب ہے، اور دوسری جانب ذرا نیچے ہے. تو بہرحال یہ مدینہ کے چاروں اطراف میں یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے محاصرہ کیا، اور محاصرہ اتنا شدید تھا کہ لوگوں کی آنکھیں پھترا گئیں اور بڑے دل کلیجوں کو آنے لگے، یعنی بڑے سخت حالات پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو طرح طرح کے گمان بھی لوگوں نے شروع کر دیے، خاص طور پر منافق جو تھے وہ نے بڑا شور کیا کہ ہم مصیبت میں پڑ گئے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ایک شدید قسم کی جو تھی وہ آزمائش تھی. ٹھیک ہے نا جی. پھر منافقین یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ٹھیک نہیں ہے، جھوٹا ہے. ظاہر ہے منافقین لوگوں کا دماغ خراب کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ بڑا جو تھا یہ یعنی ایک سخت قسم کا محاصرہ تھا. اور البتہ اس میں کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، البتہ یہ کہ یعنی تیر برسائے گئے ایک دوسرے کے اوپر اور پتھر بھی مارے گئے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایک موقع پہ جو عمر بن ابو الود ہے، یہ ایک موقع پہ چند سواروں کو لے کر خندق سے آگے مسلمانوں کے قریب آ گیا تھا. اس کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی اس قسم کی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ بڑا سردی کا زمانہ تھا اور بڑا سخت حالات تھے. تو ایک لمبے عرصے تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی اور ہوا بھیجی، اور وہ آندھی ایسے چلی کہ ان کے سب کچھ چیزوں کو الٹ دیا. خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں پلٹ گئی، اور سارا جو وہ اپنے ساتھ اسباب لائے تھے کھانے پینے کے وہ خراب ہو گئے. اس میں پھر یہ لوگ ان کے قدم اکھڑ گئے اور پھر یہ نکل کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان آیات میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اللہ نے تم پر کی. وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت یہ تھی کہ اذ انزلہ کدھر گیا، اذ جاءتکم جنود، کہ جب تم پر چڑھ آئے لشکر، یعنی دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر چڑھ آئے. اور پھر کیا ہوا کہ فارسلنا علیہم، تو ہم نے بھیجی ان پر ریحن ایک آندھی، وہ جنودن اور لشکر ایسے کہ لم تروہا کہ تم نے انہیں نہ دیکھا، یعنی تم نے اس کو پہلے نہیں دیکھا، یعنی وہ نہ دیکھنے والے لشکر فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یعنی وکان اللہ بصیرا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اذ جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم من فوقکم، اور یاد کرو کہ جب وہ آئے من فوقکم تمہارے اوپر کی جانب سے. میں نے بتایا کہ مدینے کے دو اطراف ہیں، ایک جو حصہ تھا وہ اوپر کی جانب تھا، یعنی بلندی پہ تھا، ادھر سے بھی لوگ آ گئے. اور ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی آ گئی، جو نیچے والا علاقہ تھا وہاں پہ بھی چاروں طرف آ گئی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کیا ہو گئی، چندیا گئی آنکھیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ آنکھیں پتھرانے لگی خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل الحناجر، گلے تک. کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگا، اردو میں کہتے ہیں نا، تو کلیجے منہ کو آنے لگے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے، گمان کرنے لگے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے. انسان ہے کمزور ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، بس وہاں پہ اس موقع پر یہاں پہ کیا کیا گیا، ابتلیا آزمایا گیا، المؤمنین مومنوں کو، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا سخت قسم کا ہلانا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے نا جی، زلزالا شدیدا.
اور یہ نو کے لیے آیا ہے، یعنی سخت قسم کا، یعنی اس موقع پہ مسلمانوں کا جو امتحان کیا گیا اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ زلزلے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ حقیقی زلزلہ نہیں، بلکہ ان کے یعنی ان کے اوپر جو کیفیت تاری ہو گئی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ اور وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ روگ ہے، مرض۔ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا، کہ ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکہ دینا۔ مقصد یہ کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کیا کہنے لگے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھے، کوئی وعدہ نہیں ایسا دھوکہ کیا کہ آپ کی مدد ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہاں جی، اور اس طرح کی باتیں شیطان اور اس کے چیلے کرتے تھے لوگوں کو مزید ان کا ایمان کمزور کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہاں جی، آج بھی ہوتی ہیں، دین پہ چلنے والوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے تم میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، فرجعوا، لہذا تم لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور اجازت مانگنے لگا ایک گروہ ان میں سے، ہاں جی، النبی، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی حفاظت والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، غیر محفوظ نہیں تھے۔ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو محض بھاگنا چاہتے تھے۔ ان یریدون، وہ نہیں چاہتے تھے یا نہیں چاہتے مگر فرارا، بھاگنا۔ یہ منافق تھے، ہاں جی، کہتے تھے کہ بھئی اب تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، اب کیا بنے گا جی، ہاں جی، نکلو یہاں سے، لڑنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اجازت چاہنے لگے، وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ تو یا اہل یثرب، یثرب جو ہے یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو بدل دیا تھا۔ یہاں پہ قرآن کریم نے، اب یثرب مدینہ کو کہنا درست نہیں ہے، یہاں قرآن کریم نے جو یثرب کہا ہے یہ ان منافقین کا قول نقل کیا کہ منافقین اس طرح کہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ کہ یہ منافقین تھے جو اپنے گھروں کو غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کر کے محاذ سے بھاگنا چاہتے تھے کہ ہم وہی موقع پہ نہ لڑیں۔ الا فرارا، سوری آیتیں پڑھ رہی تھی، تو آگے فرمائے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آ گھسے اور پھر ان سے فساد کرنے کی درخواست کریں تو یہ اس کو منظور کر لیں گے اور گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں گے۔ یہ مقصد یہ کہ یہاں پہ تو جہاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہانے کر رہے ہیں، ہیلے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فتنہ کرنا چاہے، کچھ لوگ آئیں مدینہ کے اندر گھسیں اور ان سے فتنہ و فساد کی باتیں کریں تو یہ نکل پڑیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل کر دیے جائیں یا داخل ہو جائیں ان پر، من اقطارها، اس مدینے کے اطراف میں سے، ثم سئلوا، یعنی کوئی بندہ کوئی فساد کرنے والا آ جائے، ثم سئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے، مانگا جائے یا مطالبہ کیا جائے، الفتنہ، فتنے کا، لآتوها، تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسوا، اور یہ دیر نہیں لگائیں گے، بہا، اب اس گھر میں، الا، مگر یسیرا، تھوڑا سا، یعنی اور اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے کوئی ان پر آ گھسے پھر ان سے فساد کی درخواست کرے تو یہ اس کو منظور کر لیں گے اور گھروں میں تھوڑا سا رہیں گے، زیادہ نہیں رہیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی آتا ہے مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے، ان سے فتنے کی بات کرتا ہے، فتنہ پھیلانے کی، تو یہ تو فوراً آ جائیں گے، پھر تو یہ نہیں کہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں یا گھر میں رہیں گے، وہاں تو یہ کام نہیں کرتے، وہاں تو فتنہ و فساد میں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان سے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر قسم قسم کے بہانے کرتے ہیں۔
آگے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، اور تحقیق یہ پہلے بھی اللہ سے وعدہ کر چکے، کیا لا یولون الادبار، کہ وہ نہیں پھیریں گے پشت کو، وکانا عہد اللہ مسئولہ، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھو، یعنی اللہ سے پہلے بھی وعدہ کر چکے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، کہ ہم کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، نہیں بھاگیں گے میدان جہاد سے، تو اللہ سے وعدہ تو کر چکے ہیں پہلے بھی، اس کے باوجود ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے وعدہ خلافی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے ان منافقین سے لن ينفعکم، تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا، الفرار و بھاگ جانا، ان فررتم، اگر تم بھاگے، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو اور بھاگتے ہو اور بھاگ جاتے ہو تو تمہارا بھاگنا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، موت تو آئے گی، تمہیں قتل ہونا ہو تو قتل ہو جاؤ گے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم، یعنی ابھی تو تم بھاگ جاؤ گے، کچھ چند دن جی لو گے، ہاں جی تھوڑا سا نفع اٹھا لو گے، لیکن جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا تو موت بھی آئے گی، چاہے تبھی موت آئے چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، تو اس لیے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان سے من، کون ہے وہ ذات، الذی یعصمکم من اللہ، کہ جو تم کو بچائے اللہ تعالیٰ سے، ہاں جی، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ چاہیں کوئی برائی، اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی برائی پہنچانا چاہیں، تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے گا؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مہربانی کرنا چاہیں، ہاں جی سوری نہیں، بات یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی، یعنی وہ شخص کون ہے جو تم کو خدا تعالیٰ سے بچا سکے، اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، ہاں جی، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکیں، اگر اللہ برائی کرنا چاہے تو کوئی بھلائی نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ، اگر اللہ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی تمہارے ساتھ برائی نہیں کر سکتے، تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے من ذا الذی، کون ہے وہ، الذی یعصمکم من اللہ، جو تم کو بچا لے اللہ تعالیٰ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ چاہے تمہارے ساتھ برائی، او یا اراد بکم، اللہ چاہے تمہارے ساتھ رحمتن، کوئی مہربانی، اور کوئی اس کو روک لی، ولا یجدون، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولین، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، قد یعلم اللہ، یعنی اللہ خوب جانتا ہے، المعوقین، روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی جو دوسروں کو روکتے ہیں، مانے بنتے ہیں، والقائلین، اور ان کہنے والوں کو بھی، لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہلم، آ جاؤ، الینا، ہماری طرف، ولا یأتون، اور نہیں آتے، البأس، لڑائی کے لیے، الا قلیلا، بہت کم، یعنی منافق اپنا مجمع زیادہ کرتے ہیں، ہاں جی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے یوں کہتے ہیں، چاہے وہ نسبی ہوں چاہے وہ وطنی بھائی ہوں، کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں یہ لوگ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ علیہم، اور یہ لوگ کیا ہیں، بخل کرتے ہیں، علیکم، تمہارے بارے میں، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے، الخوف، خوف، یعنی جب ان کے اوپر اللہ کی جانب سے خوف آ جائے، تو رأیتہم، تو تم دیکھو گے انہیں، ینظرون الیک، کہ وہ لوگ آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، ہاں جی، تدور، کہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، کہ جس کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہو موت سے، جیسے موت کی غشی آ جائے اور انسان ادھر ادھر امیدیں تلاش کرتا ہے، اسی طرح جب ان لوگوں کے اوپر خوف آئے تو پھر یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس پھر جب خوف چلا جاتا ہے، تو سَلَقُوكُمْ، تو یہ بِأَلْسِنَةٍ، تو حداد، کہ یہ لوگ تانے لگتے ہیں آپ کو اپنی تیز زبانوں کے ساتھ، سَلَقُوكُمْ، تمہیں تانے دینے لگتے ہیں،
बिअलसिनतिन ऐसी ज़बानों से, हिदादिन जो तेज़ हैं, अशिहतन बुखल करते हुए, लालच करते हुए, अल खैर माल पर, उलाइका ये लोग ऐसे हैं, लम युमिनु की ईमान नहीं लाए, अहबता तो अल्लाह ताला ने ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, आमालहुम उनके आमाल को, वकाना ज़ालिका और है ये अल्लाह पर, अल्लाह यसीरा यानी आसान, अल्लाह पर ये काम आसान है कि अल्लाह ताला इनके सारे आमाल को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है जी। यहसबून अल-अहज़ाब लम यज़हबू और ये लोग ये भी गुमान करते हैं कि लश्कर जो है नहीं जाएंगे। वहीं याति अहज़ाब और अगर वो लश्कर आ जाएं, यवद्दू तो वो लोग तमन्ना करेंगे, लव अन्नहुम बादू काश कि वो लोग बाहर निकले हुए होते, फिल आराब देहात में, देहातों की तरफ गए होते, अब यहाँ पे न फंसते। ये फिर ये इरादा ये चाहते हैं, ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं। यसअलूना अन अंबाइकुम ये लोग पूछते रहते हैं आपकी खबरों के बारे में, आपके बारे में खबरें पूछते रहते हैं। वलौ कानू फीकुम और अगर ये लोग तो आपके दरमियान होते, मा कातलू तो जंग न करें, इल्ला कलीला मगर बहुत कम। मकसद ये है कि एक तो ये लोग जो हैं इस तरह के गुमान करते हैं कि ये जो लश्कर आया हुआ है ये जाएगा नहीं, और फिर ये इस किस्म के गुमान करते हैं कि काश कि ये बाहर होते, हाजी मदीना से बाहर होते और फिर इनको कोई इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ता, और देहातों में होते तो फिर ये क्या करते, आपकी खबरों के बारे में पूछते रहते, वो आपकी खबरों के बारे में पूछते, और अगर ये आपके अंदर हो तो फिर लड़ते भी नहीं है। ठीक है ना। और हज़रत तर्जुमा इसका लिखा है, अच्छा जी कहाँ से लिखा है, ये लोग अच्छे जी मान नहीं जाएंगे, वो ये समझ रहे हैं कि दुश्मनों के लश्कर अभी गए नहीं हैं, और अगर वो लश्कर दोबारा आ जाए तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो देहात में जाकर रहें और वहीं बैठे हों, तुम्हारी खबरें मालूम करते रहें, और अगर तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में थोड़ा ही हिस्सा लेंगे, यानी फिलहाल तो ये समझ रहे हैं कि दुश्मन जाएंगे नहीं। ठीक है ना, अभी जब आए तो जाएंगे नहीं, और दोबारा आएंगे तो उनकी ख्वाहिश यही होगी कि भाई वो कहीं जाके देहात में रहें और वहीं पे टिके रहें और आपके बारे में पूछते रहें। यानी आपके बारे में पूछने का मतलब तो यही है ना कि ये लोग तखरीब कारी करने के लिए और जिदबाजी करने के लिए जैसे लोग हालात मालूम करते हैं, तो इस माने में यहाँ पे। ठीक है ना जी। तो ये इस तर्जुमे को देख लें। अब मेरी अगली क्लास शुरू हो गई है, आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा टाइम में वो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं।